بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کا سفر، میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ ہیں قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب۔ قاسم سوری صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ حکومتی مختلف وزراء جو ہیں اپنی اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں۔ سر، پارلیمنٹ کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے قومی اسمبلی کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ قومی اسمبلی کی میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال ہو گئے ابھی ہمیں بھی قومی اسمبلی کو 2018 سے ابھی تک، تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو آسٹیریٹی کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت خرچہ ہوتا تھا قومی اسمبلی میں، اور ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی تقریباً اس سال ہم نے 74 کروڑ روپے کی بچت کی ہے صرف۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہو گئی ہے تو اور زیادہ خرچے ہونے چاہیے تھے، ڈالر کی بھی قیمت اوپر گئی، لیکن اس کے باوجود ہم نے 74 کروڑ روپے کی ایک سال میں بچت کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وہ سارے خرچے جو ہوتے تھے وہ ختم کیے۔ آپ اگر میرے آفس میں بھی آتے ہیں تو اس سے پہلے ثوابدیدی فنڈ ہوتا تھا کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ کسی کو بھی پیسے دے سکتا ہے، اس کو ایک اختیار تھا، وہ اختیار ہم نے ختم کیا، جس طرح وزیر اعظم نے ختم کیا ہم نے بھی ختم کیا۔ کھانے چل رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ غریبوں کے ٹیکس کے پیسے سے، سرکاری پیسوں سے لوگوں کو دعوتیں کر رہے ہیں، آپ چائے پی رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں ختم کر دیں۔ اب قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہلاتا ہے، وہ اپنی جیب سے اپنے مہمان کو جو ہے وہ چائے بھی پلائے گا، اگر وہ بسکٹ بھی کھلائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف ہم نے سفر شروع کیا ہے۔ احساس اپنے اندر لے کے آئے ہیں کہ یہ اسمبلی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے۔ یہ اس ملک کی اسمبلی ہے جو اس ٹائم مقروض ہے، جس میں غربت زیادہ ہے، تو ہم نے جو ہے وہ خرچے کم کرنے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ وہ خرچہ ہم نے کم کیا، اور اس کے بعد ہم نے عوام کے لیے دروازے بھی کھولے اس اسمبلی کے۔ پہلے یہاں پہ ایک عام آدمی کی پہنچ نہیں ہوتی تھی اور بڑے مشکلوں سے جو ہے وہ ایک ایم این اے جو ہے 2 لوگوں کو بلا سکتا تھا۔ تو ایک تو ہم نے وہ بہت طریقہ احساس بالکل آسان کیا، ہم نے عوام کے لیے الگ گیلری بھی اس کا بھی آغاز کیا، اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آپ آئیں، اپنے نمائندوں کو دیکھیں، یہ آپ کی اسمبلی ہے، آپ آ کے دیکھیں یہاں پہ کہ کس طرح ہم جو ہے وہ ایک لمبا سفر سے ادھر تک بندہ پہنچتا ہے اور آپ کی آواز بنتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد قانون سازی کی طرف، جو اس اسمبلی کا اصل کام ہے، 40 کے قریب ہم نے قانون سازیاں کی ہیں۔ 130 دن ہمیں سال میں لازمی ہوتا ہے کہ ہم اجلاس کریں۔ پورے دونوں سال ہم نے کیے، حالانکہ کووڈ تھا، اس دفعہ کرونا وائرس پوری دنیا میں تھا، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ بند ہو گئی، لیکن پاکستان کی قومی اسمبلی نے پورے اپنے دن پورے کیے، آواز بنے لوگوں کی۔ اس مشکل وقت میں بھی ہم نے طریقہ کار نکالا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کہ کس طرح جو ہے ہم یہ قانون سازی بھی کر سکیں، ملک کو بھی آگے لے کر جا سکیں، اور اس کووڈ-19 کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس میں پھر طریقہ کار ہوا کہ ہم جو کورم ہوتا ہے وہ 86 لوگوں کا ہوتا ہے، تو 86 لوگ ایک ٹائم میں ایک دن میں بیٹھیں گے۔ پارٹیاں جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نام دیں گی، ایک دن کے اگلے دن پھر دوسرے ممبران کو لائیں گی کہ سب کی نمائندگی بھی ہو سکے اور ہم قانون سازی کی بھی طرف جا سکیں۔ پھر 2 سال میں ابھی پھر بجٹ تھا، آپ کو پتہ ہے اس کووڈ کے اندر مشکل حالات میں ہم نے اپنے لوگوں کے ٹیسٹ کیے، اپنے پورے اسٹاف کا جو ہے وہ کورونا کے ٹیسٹ کر کے کہ پھیلے نہیں ہے، وہ ساری احتیاطی تدابیر بھی ہم نے اپنائی، قانون سازی بھی ہم نے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا یہ جو دور ہے، اس کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قانون سازی کر سکیں، اور تقریباً 40 کے قریب اہم بل جو ہے وہ ہم نے پاس کیے ہیں، اور بھی پروسیس میں کمیٹیوں کے پاس ہیں، اور سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اور تیزی کے ساتھ قومی اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کرے۔ اچھا، اب ایوان میں مختلف جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اپوزیشن جو ہے، اور اس میں بڑے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے، کوئی 40 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 1985 سے، تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں سیاست میں۔ کافی اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ ماہر ہیں، تو جب ان کا سامنا کرتے ہوئے کیسے محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اپوزیشن کو اور ایوان کو ساتھ ملانے میں کوئی مشکلات تو نہیں ہوتی اس ایوان کو؟ دیکھیں، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے علاقے سے آیا ہوتا ہے، اپنا عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، اور
مینوفیسٹو جو ہے ہر جماعت کا الگ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جماعت کے مینوفیسٹو سے آیا ہوتا ہے جیت کے الیکشن. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ ایز اے اسپیکر ایوان کو چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی ہماری جو بھی بیٹھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کو پورا موقع دیں. ہم پوری کوشش کریں کہ جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق جو بات چیت کرنا چاہ رہا ہے اس کو پورا موقع دیں. اور مشکلات کچھ بھی نہیں ہوتی. سارے ہمارے جو ہے وہ ایم این ایز ہیں، کوئی چاہے وہ کچھ بھی رہ چکا ہو، لیکن جب ایوان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی بینچوں میں ایک رول ہوتا ہے کہ جو وزیر ہوتے ہیں ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، تو ان کو اس لیے وہ زیادہ بولتے ہیں کہ ان کو جواب دینے پڑتے ہیں. اسی طرح اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید آتی ہے حکومت کے اوپر، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مثبت تنقید آ رہی ہے اس کا کوشش کریں کہ متعلقہ وزیر ہی سے اس کا جواب لیں کہ وہ عوام مطمئن. اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ ایوان کی کارروائی میں چلنے میں رکاوٹ بنا دیتے ہیں، اور وہ اپوزیشن پر ایسی تنقید کرتے ہیں یا ان کے قائدین پر تنقید کرتے ہیں جس کے بعد اپوزیشن ایوان میں نہیں بیٹھتی یا ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے. آپ کیسے دیکھیں؟ اصل میں دیکھیں پوری دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شور ہوتا ہے اسمبلیوں میں. آپ جاپان کی اسمبلی میں بھی چلے جائیں، آپ جو ہے وہ چاہے برطانیہ کی اس میں چلے جائیں، ہاؤس آف کامن میں جائیں، ایک دوسرے پہ تنقید تو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ایجنڈے پہ تنقید ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کارکردگی پہ تنقید ہوتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ آئی ہے حکومت کے اندر، اور اس سے پہلے جو ہماری اپوزیشن کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ دو تین دفعہ اس ملک کے اقتدار میں رہ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم ہوا ہے سیاست کے اندر کہ جہاں پہ دو جماعتی سلسلہ ہو، وہاں پر جس ملک کے اندر 2 پارٹی سسٹم ہو وہاں پہ ایک تیسری جماعت آئے اور وہ حکومت میں آ جائے اور 2 بڑی جماعتیں اپوزیشن میں چلی جائیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کی جو بحث ہوتی ہے اسمبلی کے اندر، اس وجہ سے آپ زیادہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں کہ 2 بڑی جماعتیں جو ہمیشہ اقتدار میں رہیں آج وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ مذہبی الائنس وہ بھی ہمیشہ حکومت کا حصہ رہا ہے، آج وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ان کے اندر بھی فرسٹریشن ہوتی ہے. اور جو ہمارے نئی قیادت آئی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اکثر عمران خان کے ٹائیگرز ہیں جو وزیر بنے ہوئے ہیں. تو جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی جو سیاست رہی ہے کہ سچ اور حق کا ساتھ دینا اور برملا بات کرنا، تو وہی ان نوجوانوں میں بھی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے کہ حکومتی وزراء بھی جو ہے وہ زیادہ دلیری کے ساتھ بولتے اپوزیشن کا ہیں. یہ الزام ہے کہ بجٹ کے دوران جو بجٹ پاس ہوا اس میں حکومتی جو مطلوبہ تعداد تھی وہ سادہ اکثریت سے بھی کم تھی، تو حکومت ایوان میں اپنی اکثریت جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پا رہی. کیا یہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں 41 ووٹوں سے جو ہے وہ یہ بجٹ ہم نے منظور کیا ہے زیادہ تعداد سے. تو یہ تو واضح اکثریت تھی، اور بیمار تھے لوگ. میں نے آپ کو بتایا کہ کووڈ تھا، بہت سے لوگ بیمار تھے، بہت سے لوگ جو ہے وہ قرنطینہ میں تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ تعداد کم تھی. پرائم منسٹر عمران خان نے 2 سال پہلے یہ کہا کہ جب قومی اسمبلی میں ہر ہفتہ وار کوشش کروں گا آؤں گا اور مختلف اراکین کے سوالات کا جواب دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ یہ اگر قانون بن گیا تو آنے والے دنوں میں مشکلات ہوگی، اور ہم تو تیار ہیں اس کے لیے. بلکہ ایز اے اسپیکر تو ہمارا تو کام ہے کہ جب حکومت یا ان کی طرف سے جو بھی بل آئے ہم اس کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاس ہو. تو حکومت کی طرف سے اور ان کی طرف سے ابھی تک اس طرح کا نہیں ہوا کہ وہ یہ بل آئے. جیسے ہی بل آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاس ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھی تجویز تھی عمران خان صاحب کی، اور جس میں سمجھتا ہوں کہ جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جواب دہ ہوتی ہے حکومت، تو بالکل انہوں نے ان کا صحیح ایک سوچ تھی. اور افسوس بھی ہوا جب پہلے ہی دن جب وہ وزیر اعظم بنے، اور جس طرح اپوزیشن نے جو میں سمجھتا ہوں عدم برداشت کا جو مظاہرہ کیا. ان کو ایک موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ پہلی دفعہ ایوان میں وزیر اعظم کی حیثیت سے بات کرتے. تو یہ رویے کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا فیصلہ. اکثر ایوان میں یہ دیکھا گیا کہ وقفہ سوالات کے دوران کئی سوالات کا جواب نہیں آتا. کیا بیوروکریسی جو ہے یہ متعلقہ وزارتوں سے جو ہے وہ تعاون نہیں کر پا رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ
वजारत ही की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जवाबात आते हैं और वहाँ पे जो भी मुतलका वजारत होती है उसके वज़ीर उसका जवाब देते हैं। तो मैंने इस तरह की बात नहीं देखी। अक्सर मैंने देखा है कि जो भी पूछा जाता है उसका जवाब आता है। अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मसाइल पर, तो जिन मुतलका वजारतों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उनका कोई अफसर जो है या कोई सेक्रेटरी या कोई सेक्शन ऑफिसर तक भी ऐवान में नहीं होता जो हमारे पॉइंट नोट करे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, इस तरह कभी कभी होता है, लेकिन हमने अक्सर जो है, मैंने भी रूलिंग दी है कि होना चाहिए जो सेक्रेटरीज़ हैं मुतलका, और हम पाबंद करते हैं कि वो आएँ और वो बैठे हों ईवान की कार्रवाई के दौरान। कौमी असम्बली में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीह का जो मामला था उसमें हुकूमत और अपोजिशन में एक मिसाली आहंगी नज़र आई, लेकिन उसके बाद बाकी इश्यूज़ पर नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह है? देखिए, इशू टू इशू हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, और मैं समझता हूँ जो आर्मी चीफ का जो था कानून के अंदर जो तब्दीली करनी थी, उसमें पूरे पाकिस्तान की जमातें हैं और मुत्तफ़िक होके उस पॉइंट पे आईं, और एक अच्छी रवायत डली कि मुत्तफ़िका तौर पर जो है उसको मंजूर किया गया। और भी इस तरह के बहुत से बिल हैं। आपने भी देखा कि इससे अभी हमने फैटफ का जो बिल था कौमी असम्बली में, वो भी जो है वो हमने मुत्तफ़िका तौर पे अक्सर कुछ बिल इस तरह होते हैं जिस पे मुत्तफ़िक होते हैं, जिस पे नहीं होते तो उस पे राय ली जाती है, जिसकी राय ज़्यादा हो वो बिल पास हो जाता है। कौमी असम्बली जो है वो मुक़द्दस ऐवान में, उसमें अवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं, मुंतखब होके आते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि अक्सर उनमें ऐवान की कार्रवाई में वो दिलचस्पी नहीं रखते और अक्सर जो है वो ऐवान से बाहर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को कोरम का भी मसला रहता है। इसकी क्या वजह है कि अरकान दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? अरकान की मैं समझता हूँ कि दिलचस्पी तो होती है हर एक की, हर कोई यहाँ पे आता है और अपनी आवाज़ बनता है अवाम की, अपने इलाके की। बाज़ दफ़ा जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि अभी जो पिछला जो 3-4 महीने गए हैं उसमें तो कोविड-19 की वजह से बड़ा मसला था, और हम ख़ुद कहते थे कि आप ना आएँ, सिर्फ 86 लोगों की तादाद हो। हुकूमत और अपोजिशन ने मुत्तफ़िका तौर पर बैठ के स्पीकर साहब की क़यादत में हमने ये बाकायदा फ़ैसले किए कि कितने लोग होंगे और सीटें दूर हों। और इस वजह से भी अक्सर हुआ है कि जब हुकूमत की तरफ से तकरीर का मौका आया तो अपोजिशन ने बायकाट कर दिया, इसलिए कि हुकूमत और अपोजिशन में तय था कि 86 ही लोग होंगे, उसमें अपोजिशन के लोग भी थे 40। तो जब वो 40 चले जाते थे तो कोरम पूरा नहीं होता था। अपनी हुकूमत की जो है तरफ से तकरीर का मौका ना देना उनका एक ये भी सिलसिला था, जिसको फिर हम भी कहते रहे कि जब आपने ख़ुद फ़ैसला किया कि 86 लोग होंगे तो फिर आपको बैठना चाहिए और दोनों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। अपोजिशन की तरफ से ये कहा जाता है कि कौमी असम्बली में कानून साजी की रफ्तार बहुत सुस्त है और हुकूमत जो है वो आर्डीनेंस से काम चला रही है। क्या आपको ने कोई ऐसा फार्मूला तय किया है कि आइंदा से आर्डीनेंस जो हैं वो कम जारी हों और ऐवान में कानून साजी ज़्यादा हो? देखिए, ये एक जो है बड़ा वो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आर्डिनेंस। देखें, आर्डिनेंस भी कानूनी है, आर्डिनेंस को कानून में इजाज़त है। तो हुकूमत वक्त फ़ैसला करती है कि किस चीज़ को आर्डिनेंस भी आखिर में कानून बनता है, वरना उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, उसको भी इसी ईवान से पास कराना पड़ता है 120 दिन के बाद दोबारा। तो 2 दफ़ा आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा। तो कानून तो ये हर हुकूमत में आर्डिनेंस आते हैं, और जो ज़रूरत समझी जाती है कि इसको फौरी तौर पर लाया जाए, वो असम्बली का अगर इजलास नहीं हो रहा हो तो वो आर्डिनेंस के थ्रू आता है, और आर्डिनेंस आखिर फिर इसी असम्बली में आता है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीके से कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी का अमल जारी है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतरी आए, और कमिटीज़ के थ्रू कमिटीज़ में जाए जहाँ पे हुकूमती अरकान भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं, कि मुत्तफ़िका तौर पर कमेटियों में बैठ के उसको रिव्यू करें उस कानून को, और जो भी उसमें सुखम रह गया उसको ख़त्म करके दोबारा लेके आएँ। तो ये प्रोसेस ही इसी तरह का है, एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर गलती की गुंजाइश ना हो, और एक ऐसा कानून बने जो आवाम और हर एक के लिए फ़ायदेमंद हो। तो एक इसका तरीक़ाकार इसी तरह है। फिर आपने सेनेट में भेजना होता है, जब आप कौमी असम्बली से पास कर लें, और अगर सेनेट पास नहीं करे फिर उसको दोबारा लाया जाता है। तो ये तरीक़ाकार है, इसमें मैं समझता हूँ कि टाइम टेकिंग होता है ये काम। अच्छा, आपने कौमी असम्बली की कमेटियों की बात की, आप 2 साल में इन कमेटियों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल, हर जो भी चेयरमैन उस कमेटी के और मेंबर हैं
پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے ان کمیٹیوں کو چلائیں، ان سے جو ہے وہ معاملات حل کی طرف جائیں۔ جو موجودہ اسپیکر صاحب نے یہ کہ ایک دفعہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب اجلاس ہوگا اس دوران کمیٹیوں کے جو اجلاس ہوا کریں گے اس سے پہلے نہیں ہوں گے، اس پر اپوزیشن نے بہت تنقید کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ اصل میں تھی کہ بچت، میں نے آپ کو بتایا ہماری کوشش تھی کہ ارکان آئے ہوتے ہیں پہلے سے، تو اس دوران میں ہی اگر وہ اسمبلی کے بعد آ کے بیٹھ جائیں اور اجلاس اپنی کمیٹیوں کے کریں تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا، تو اس وجہ سے انہوں نے شور کیا کہ نہیں وہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، قانون ساز ادارہ ہے، اس میں آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ کوئی قانونی وہ نہیں تھا، اس میں یہ ایک ہماری طرف سے ایک تجویز تھی اسپیکر صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے اس کو قانونی سہارا لیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم کسی بھی ٹائم کر سکتے۔ آپ پہلی دفعہ ڈپٹی اسپیکر بنے ہیں، ایوان چلانے میں آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ 20-22 سال محنت کر کے آتے ہیں تو وہ ایک مقصد کے لیے آپ نے محنت کی ہوتی ہے کہ، اور ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ جماعت بنی، اس میں نوجوان آئے عمران خان صاحب کی قیادت میں، تو ہم ایک ہی فلسفے کے تحت سارے اکٹھے ہوئے تھے کہ اس ملک میں معاشی انصاف نہیں ہے، عدالتی انصاف نہیں ہے، تعلیمی انصاف نہیں ہے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، جو سوچ لے کر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی قیادت کی تھی، اور وہ جو خواب تھا جو علامہ اقبال کا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی ملک، اسلام کے نام پہ بننے والا دنیا کا واحد ملک، جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جو بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، تو وہ یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کی آواز بنے گا، ایک اسلامی فلائی ریاست بنے گا۔ تو یہ 23 سال کی ہماری جدوجہد اسی سلسلے کی تھی۔ تو جب ہم جیت کے آئے اپنی قومی اسمبلی کی نشستیں، تو اس کے بعد پھر خان صاحب نے جو وزیر اعظم بنے، انہوں نے ترتیب دی کہ کس کو کیا رول دینا ہے، تو مجھے ڈپٹی اسپیکر کا رول دیا کہ آپ نے ایوان کو چلانا ہے۔ تو اب میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے قومی اسمبلی کے ایوان کو چلاؤں۔ میں پہلا اسپیکر ہوں جو اپنی قومی زبان میں پوری کارروائی میں کرتا ہوں، اور اس روایت کو میں نے توڑا کہ صرف بڑے انگلش میڈیم ہی کا بندہ آ کے بیٹھے گا اور اچھی انگریزی بولنے والا اسپیکر اچھا ہو سکتا ہے، اس چیز کی میں نے نفی کی، اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی زبان میں اپنے طریقے سے، کہ جو 70% آبادی ہماری گاؤں دیہی علاقوں سے آتی ہے، کہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 سال میں ایوان کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو عوام کے سامنے ہے، آپ کیا تجویز دیں گے اپوزیشن کو کہ آئندہ جو 3 سال آپ کی حکومت کے باقی رہ گئے ہیں اس میں جو ماحول ہے وہ پرامن طریقے سے چلے اور عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کوئی قانون سازی ہو؟ دیکھیں، وہ ان کا کام ہے تنقید کرنا اور حکومتی پالیسیوں پر اظہار کرنا اپوزیشن کا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ مل جل کر جو ہے وہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حکومت اگر یہ قانون لائی ہے تو ہم نے اس کو مخالفت ہی کرنی ہے۔ جو عوام کے فائدے میں جو چیز ہے تو وہ چاہے حکومت لائے چاہے اپوزیشن لائے، وہ دونوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ عوام کی آواز بنے۔ تو میری تو پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن بھی ہو یا حکومت ہو، ہم نے تو اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ایک منصف کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ نہ ان کا ساتھ دینا ہے، نہ حکومت کا، نہ اپوزیشن کا، اور دونوں کو موقع دینا ہے۔ ایوان کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے؟ ہم تو بار بار کوشش کرتے ہیں، دونوں کو بٹھاتے بھی ہیں، دونوں کو جو ہے موقع دیتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا۔ اسپیکر کا آفس حاضر ہوتا ہے، اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ جب اجلاس بھی نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ بٹھاتے ہیں کہ آج کس طرح، کس ایجنڈے پہ ہم نے کام کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ایک دونوں کو متفق کر کے پھر اجلاس کی کارروائی کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پروڈیوسر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں، یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر قاسم سوری صاحب سے اور بھی گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔
جناب قاسم سوری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی اسمبلی ہے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ پہلی دفعہ ایک خاتون رکن نے، جو حکومتی رکن تھی، اس نے اسرائیل کے بارے میں ایک تقریر کر دی. اس پر اپوزیشن نے کافی تنقید بھی کی. آج کل جو فلسطین میں ہمارے کئی عرب ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو، تو آپ نے رولنگ بھی دی ہوئی ہے اس بارے میں. اب آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ کیا رول کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، اور یہ تقریباً 1 ماہ پہلے ہی جب یہ سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ اسلامی دنیا کے کچھ ممالک جو ہیں وہ اس کو تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور اس کو ملک کے طور پہ قبول کر رہے ہیں، تو ہماری اسمبلی میں یہ سوال اٹھا تھا، اور میں نے باقاعدہ اس پہ برملا ایز اے پاکستانی جو ایک سوچ ہے اس کی میں نے نمائندگی کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کو ملک تسلیم کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک قابض ہے، ہمارے فلسطین کی زمین پر قابض ہے، اور ہم سب کا دل جو ہے وہ قبلہ اول کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے جو ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے، جو جس طرح بربریت کی ہے فلسطینی ماؤں بہنوں پر، ان کی گھروں کو ان کو نکال کر ان کو جو ہے ان کے علاقے قبضے کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ مظلوم کی آواز بنا ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہو وہ اسرائیل کو مان لے جو ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہو مسلمانوں پر، اور ان کے گھروں سے ان کی زمین سے ان کو نکال کے بے دخل کر رہا ہو، قابض ہو. تو ہم تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے. اور اگر یہ کوئی بھی ملک کر رہا ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اور آپ نے دیکھا جس طرح میں نے کہا، وزراء نے اس کے بعد ابھی کہا، ابھی 3 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے برملا اس کا اظہار کیا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو نہیں مان سکتا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ کوٹیشن آپ سب کو پتہ ہوگی کہ انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ یہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے، تو وہ قابض ہے. فلسطین جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی کوشش ہے، ہم تمام مسلمان امہ کی کوشش ہوگی کہ وہ قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور یہ ناجائز قبضے سے اسرائیل کے جو ہے وہ فلسطین کو آزاد. کشمیر کے حوالے سے ہماری پارلیمنٹ کیا رول کر سکتی ہے؟ ہاں، کشمیر پر بھی جو ظلم اور زیادتی ہندوستان نے کی، جس طرح انہوں نے اپنے آئین میں جو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تھی کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے، اور ان کو ایک خصوصی حیثیت تھی جو ختم کی مودی دور نے، اور انہوں نے 370 اور 35A آرٹیکل کو ختم کر کے جو ظلم کا بازار وہاں پہ کیا، اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن وہاں پہ کیا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. پوری دنیا کو احساس ہوا جب یہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا کہ کتنا مشکل ہے زندگی گزارنا. وہاں پہ بچے اسکول نہیں جا سکتے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رابطے کٹ چکے ہیں، سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی آپ صحافت کوئی وہاں سے آواز نہیں آ سکتی، جو ظلم ہو رہا ہے آپ نہیں دکھا سکتے. اور 8 لاکھ فوج وہاں پہ مسلط کر دی گئی وہاں کے لوگوں پر، اور ماؤں بہنوں کی عزتیں جو ہے وہ لوٹی گئیں، وہاں پہ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہسپتال نہیں جا سکتے، وہاں کی جو حریت رہنما ہیں ان کو انہوں نے جو ہے نظر بند کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کی جو سوچ اور جو فکر تھی وہ RSS کی سوچ، ہندوانہ سوچ کہ ہندوازم کا راج ہو اور اقلیتوں کو ختم کر دیا جائے، صرف ہندو بنا دیا جائے سب کو، تو یہ چہرہ جو ہے آج تک نہیں دکھایا تھا. ایک سیکولر چہرہ دنیا دیکھتی تھی. یہ اسی قومی اسمبلی کے ایوان کے منتخب وزیر اعظم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ نازی سوچ، یہ ہٹلر کی سوچ کا شخص مودی وزیر اعظم بنا ہوا ہے اس ہندوستان کا، اور یہ یہاں پہ اقلیتوں کو ختم کر رہا ہے. یہ اس بارے میں آپ یقین کریں نیو یارک ٹائمز میں، دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں باقاعدہ پھر لکھا گیا کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ آج کے موجودہ دور کا ہٹلر مودی ہے. وہ پورے یورپ نے، پورے امریکہ نے، ہر ایک نے آج تسلیم کیا، اور اب اس کو اس نظر سے دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. اقوام متحدہ کی وہ تاریخی تقریر بھی آپ نے سنی، ہم سب نے، پوری مسلمان امہ نے سنی
کہ کس طرح انہوں نے مسلمان امہ کا وہاں پہ دفاع کیا، کشمیر کے مسئلے پر بھرپور طریقے سے بات کی۔ قومی اسمبلی کی طرف سے میں گیا ہوں، مالدیپ گیا ہوں، کمبوڈیا گیا، دنیا کے جس جگہ پہ بھی گیا ہوں، آپ یقین کریں کہ میں نے کشمیر کا مقدمہ وہاں پہ پیش کیا ہے۔ وہاں پر تل ملا اٹھے جو بھی اسپیکر آئے ہوئے تھے لوک سبھا کے، ان کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی۔ کتنی دفعہ جو ہے وہ کانفرنس میں جو ہے وہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے نکال کر باہر ہندوستان کے نمائندوں کو نکالا باہر، اور میری تقریر لوگوں نے وہاں پہ سنی جو میں نے کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بتایا جو ظلم کر رہے ہیں ہندوستان۔ تو بھرپور آواز اٹھائی ہے وزیر خارجہ نے، ہمارے جو دفتر خارجہ نے پوری کوشش کی ہے، اور یہ ایک عالمی مسئلے کے طور پہ آج لیا جاتا ہے کشمیر کا۔ اور ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ اور اقلیتوں کے ساتھ بھی جو ظلم ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں جو پالیسیز آئیں جس کی وجہ سے نفرتیں پھیل رہی ہیں وہاں پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جس طرح بیانیہ دیا اقوام متحدہ میں، اور ان کو وہ کشمیر کی پالیسی کو جس طرح لے کے چلے، فارن آفس اس طرح فالو اپ نہیں کر سکا۔ ان کی اپنی رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھرپور کوشش کی ہے، اور وہ بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بھی ہائی لائٹ کیا، اور جس طرح خارجہ پالیسی میں تبدیلی آئی، ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو بہترین تعلقات کیے، ہندوستان کے ساتھ بھی ہم نے آفر کی کہ اس علاقے میں غربت ہے، جب ہماری حکومت آئی، اور اس کے غربت کے خاتمے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہ کور ایشوز پہ ٹیبل پہ آ کے بات کرنی چاہیے، اس پہ فیصلے کرنے چاہیے۔ لیکن ان کی طرف سے وہ جو تکبرانہ سوچ تھی کہ بڑا ہندوستان، ہم جو ہے گریٹر ہندوستان کی سوچ لے کر، جو انہوں نے پھر غلطی میں ہم پہ اٹیک بھی کیا، پھر جو سبکی ہوئی ان کی، جو ہمارے بہادر میں سمجھتا ہوں ہماری فضائیہ نے جس طرح ان کا طیارہ مار گرایا، اور جس طرح جو کہتے تھے سرجیکل اسٹرائک جو جھوٹ بولا انہوں نے، سب کچھ دنیا نے دیکھا۔ پھر ہم نے ان کے غیر سگالی میں پائلٹ بھی دیا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں آپ کرنا۔ ہم نے جو نقشہ جاری کیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کو ہم نے پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تاریخی اقدام ہے، اور ایک بہت حوصلہ ملا ہے ان کشمیری، میں سمجھتا ہوں جدوجہد جو کر رہے ہیں اپنی آزادی کی، جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں آزادی کی، کہ وہ نوجوان جن کو جو شہید ہوتے تھے، وہ پاکستان کے پرچم میں ان کے والدین ان کو لپٹا کر ان کو دفن کرتے تھے، اور نعرہ لگاتے ہوئے انہیں دفن کرتے تھے کہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان۔ تو پاکستان کی موجودہ حکومت نے اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نقشے میں باقاعدہ دکھا دیا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ شارع کشمیر کو شارع سری نگر قرار دے دیا، وہاں پہ بورڈ لگا ہے کہ انشاءاللہ یہ روڈ جو جا رہا ہے یہ سری نگر جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور اس کو حاصل کر کے رہیں۔ پاک ایران ٹریڈ جو ہے، اس حوالے سے آپ کافی متحرک بھی رہے ہیں، کیا صورتحال ہے اب اس کی؟ پاک ایران تعلقات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دورے کیے اور پوری کوشش کی کہ مسلمان امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں۔ جن اسلامک ممالک کے اندر جو اختلافات تھے آپس میں، پوری کوشش کی کہ وہ فیسیلیٹر کا کردار ادا کریں، منصف کا، اور دونوں کو بٹھائیں۔ اس میں ایران کے بھی عمران خان صاحب گئے، کوشش کی کہ اپنے برادر ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں، اور ہم جو ہے وہ چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں مسلمان امہ کے طور پہ۔ تو پاک ایران جو ٹریڈ ہے اس میں بھی ابھی ٹریڈ مارکیٹس، بارڈر مارکیٹس بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے جو تاجر تھے ان کے ساتھ میں کئی دفعہ بیٹھا ہوں، چیمبر آف کامرس کے ساتھ اور اپنے ایرانی کونسلیٹ کے ساتھ، اور کہ یہ جو چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ ختم کی جا سکیں، اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہمیں۔ اچھا، سی پیک کے حوالے سے آپ ذرا بتائیں، ہمارے جو بلوچ نیشنلسٹ لیڈر ہیں وہ سی پیک کے حوالے سے بہت تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، ذرا سی پیک کی کیا صورتحال ہے وہاں؟ سی پیک میں سمجھتا ہوں ایک بہت جو ہے وہ عظیم منصوبہ ہے۔ ہمارا جو چائنا کے ساتھ جو درینہ تعلقات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل وقت میں چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اور آج اقتصادی طور پہ ایک مضبوط ملک ابھر کے آیا ہے پوری دنیا میں۔ جی ڈی پی سب سے تیزی سے اس کا اوپر جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں چائنا نے جس تیزی کے ساتھ اپنے علاقے میں غربت کا خاتمہ کیا ہے، اور لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے سے اوپر لے کے آیا ہے، وہ بھی ایک مثالی ہے ان کی ترقی۔ تو پاکستان کا تو ہمسایہ بھی ہے، ہمارا درینہ دوست بھی ہے،
عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں یورپ دیکھنے کے بجائے جو ہمارا ہمسایہ ہے اس سے سیکھنا چاہیے. ہمارا بالکل نزدیکی اور سب سے زیادہ آزمودہ دوست ہے. تو ہم جو ہے یہ جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے جو گوادر سے شروع ہو کے مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بھی جائے گا اور پاکستان سے شارع ہوتی بھی چائنا جائے گی, تو اس پہ تیزی سے کام شروع ہے. جو ہمارے قوم پرست بلوچستان کے بدقسمتی سے ہمیشہ سے کہتے آئے تھے ترقی نہیں ہے, جو خود حکومت میں تھے پچھلے ادوار میں پشتون قوم پرست, ان کے ہوتے ہوئے مغربی روٹ نہیں بنا تھا. اور اس موجودہ حکومت نے یوب سے کشلاک کا جو مغربی روٹ تھا اس کا باقاعدہ افتتاح کیا اور اس پہ اب کام شروع ہے. تو عملاً جو کام شروع ہوا ہے, جو ان کی شکایات تھیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آ کے اس منصوبے پہ کام شروع ہو رہا ہے. گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کام شروع ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں جس تیزی کے ساتھ کام شروع ہو رہا ہے سی پیک کے حوالے سے جو کلیئرٹی آئی ہے اس کے اندر, ابھی ML1 کا جو عظیم منصوبہ جو ریل کا جو شروع کر رہے ہیں پشاور سے لے کر کراچی تک, تو میں سمجھتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معیشت کا دروازہ بننے جا رہا ہے گوادر بلوچستان پاکستان کا انشاءاللہ, اور جس سے بلوچستان میں ترقی کا آغاز ہوگا اور ہم اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. بلوچستان کی جو محرومی ہیں اس کا بھی اپوزیشن اور قوم پرست بہت ذکر کرتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت محرومی ہے. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 44% ہے رقبے کے حوالے سے اور صرف 6% پاکستان کی آبادی ہے. کم آبادی اور بڑا علاقہ, انفراسٹرکچر اس طرح نہیں بنا تھا بلوچستان کا پچھلے 70 سالوں میں جس طرح اب بننے جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سی پیک کے روڈ ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں. اس 2000 ابھی جو ہمارا 20 کا جو بجٹ تھا اس کے اندر سب سے زیادہ رقم بلوچستان کے لیے مخصص کی گئی ہے اس قومی بجٹ میں. تو یہ ایک نشاندہی ہے عمران خان صاحب کی وہ سوچ و فکر کی علامت ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ جو پسماندہ علاقہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ کام کی ضرورت ہے. بلوچ سردار جو ہیں ان کے بچے تو ملک سے باہر بھی پڑھتے ہیں, کسی کے لنڈن پڑھ رہے ہیں, کہیں امریکہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے حلقوں میں اسکولوں کی حالت بہتر نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو اپنے بچوں کو باہر بڑے بڑے اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں پڑھا لیتے ہیں, لیکن غریب کو وہ سہولت نہیں دی جاتی. اسی حوالے سے آپ نے دیکھا جب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی 2013 میں حکومت آئی تو ہم نے وہ چینج کیا. تقریباً 8 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے واپس سرکاری اسکولوں میں آیا, سرکاری اسکولوں میں بہتری لے کے آئے. وہاں پہ ہم نے حاضری کا سسٹم بہتر کیا, اساتذہ بھرتی کیے, ٹریننگز ان کو دی, اور وہاں پر یہ علامت تھی کہ 8 لاکھ بچہ چھوڑ کے آیا. ہمارے کتنے MPs نے اپنے بچوں کو واپس سرکاری اسکولوں میں کیا. تو جب تک آپ سرکاری اسکولوں کو اوپر نہیں لائیں گے, 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. تعلیم کا شعبہ, صحت کا شعبہ, جنگلات کا شعبہ, زراعت کا شعبہ, بہت سے شعبے جو ہے وہ جو ہے ان کو خود مختاری جو دی گئی صوبوں کو اس میں صوبائی میٹر چلا گیا. یہ تو اب یہ صوبے بلوچستان کی جو حکومت ہے یہ ان کا کام ہے کہ اس میں بہتری لے کے آئے, اسکولوں میں گوسٹ اسکولوں کو ختم کرے, جو 4 دیواری نہیں ہے, جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا جو مینیفیسٹو تھا اس پہ بھی ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں شفقت محمود صاحب کہ ایک نصاب ہونا چاہیے تمام بچوں کے لیے, اس پہ پوری کام جاری کیا ہوا ہے. ہم نے بہتری لے کے آئے ہیں. ہم نے وہاں پہ ناظرے کے ساتھ قرآن کی تعلیم شروع کی. خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیز میں بھی اعلان کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم ترجمے کے ساتھ ہونی چاہیے. حکومتی اراکین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض مسائل کو حل کرنے میں 18ویں ترمیم جو ہے وہ رکاوٹ ہے, اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. بطور ڈپٹی اسپیکر آپ اس پر کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز میں بہتری کے لیے جو ہے آپ اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر کوئی موجودہ ممبران قومی اسمبلی کے سمجھتے ہیں اور کہ کوئی بہتری آ سکتی بہتری کے لیے, تو وہ بہتری کی گنجائش ہر قانون میں موجود ہوتی ہے. 18ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں جو نچلی سطح تک اختیارات دیے گئے وہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. اور اب جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ وفاق سے اپنا حصہ لے کر صوبے کو دیتے ہیں اور صوبے میں اختیارات دیتے ہیں
تو وہ اختیارات اب نچلی سطح تک جانے چاہیے. جو آپ NFC ایوارڈ کے ذریعے جو بجٹ دیتے ہیں صوبے کو، تو اب یہ آواز اکثر اٹھ رہی ہے کہ وہ پھر اسی طرح اضلاع میں بھی برابری کی بنیاد پر صوبوں میں تقسیم کیے جائے. پاک افغان تعلقات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاک افغان تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، ہماری پوری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے افغانستان، بارڈر جو ہے وہ کھلے ہوں اور وہاں پر امن آئے، جو سب سے بڑی چیز ہے. اور امن کے لیے جو ہے عدم مداخلت ہو، نہ افغانستان میں پاکستان کی مداخلت ہو، اور نہ جو افغانستان میں بیٹھ کے ہندوستان جو پاکستان میں مداخلت کرتا ہے وہ بھی نہ ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہمارے بلوچستان میں اور وزیرستان میں جاسوس پکڑے گئے، یادیف پکڑا گیا بلوچستان میں، اور ان کی مداخلت، یہ دھماکے اور یہ جو ہے خوف کی فضا پیدا کرنا، یہ اکثر اس کے پیچھے جو ہندوستان کا ہاتھ رہا ہے، اور انہوں نے افغانستان کے ذریعے کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان میں عدم جو ہے استحکام پیدا کریں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ بارڈر پہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ خاردار تار بھی لگ رہی ہے کہ بارڈر کے ذریعے جو ہے لوگ ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں، اور افغانستان میں افغان لوگ فیصلہ کریں اپنی حکومت کا، اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہو، اور جو بھی حکومت آتی ہے افغانستان میں، پاکستان اس کے ساتھ تعلقات بنائے گا. کبھی وہ کہ اپنی رجیم لے کے آئے اور اس کو کامیاب کرے اور اس سے تعلقات بنائے، یہ سوچ بالکل ختم ہو چکی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد افغانستان، خود مختار افغانستان ہم اس خطے کے لیے نہایت ضروری ہے. جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا، پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. سردار اختر جان مینگل جو ہیں وہ حکومت سے ناراض ہیں، اور اپوزیشن کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ سردار اختر مینگل کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے کہ ان کو پورا کیا جائے. آپ بطور ڈپٹی اسپیکر کیسے ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جو 6 نکات تھے وہ میں بھی اس ٹائم موجود تھا جب ہم نے وہ 6 نکات پہ اتفاق کیا، اور پوری کوشش کی. میں اس کمیٹی میں بھی تھا، حکومتی اس میں مذاکراتی کمیٹی میں بھی، کہ ہم جو ہے وہ ان پہ کام کر سکیں. ہم نے بہت سی چیزوں پہ کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں پہ گمشدہ افراد کو بازیاب کرایا اور ان کو واپس لے کے آئے. اس میں پوری کوشش کی. ہم نے وہاں پہ ڈیمز کے حوالے سے کوشش کی، ہم نے گوادر کے حوالے سے جو تھا اس پہ کوشش کی. تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے بھی وہ اس طرح پھر کام نہیں ہو سکا تھا 4-5 مہینے. اور ابھی بھی سردار اختر مینگل کے ساتھ ہماری بات چیت جاری رہتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کو حل کیا جائے. بلوچستان میں جیسے آپ نے خود گمشدہ افراد کا ذکر کیا، لاپتہ افراد کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ جی ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اگر ان پر، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی مقدمات ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. یہ اصل صورتحال کیا ہے یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں پہلی جماعت تھی جس نے سب سے زیادہ لاپتہ افراد کے بارے میں آواز اٹھائی، اور آج بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کسی کو بھی قانون بالاتر نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی اگر کوئی بھی کسی سے کوئی خدشہ ہے یا کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی رائے ہے تو اس کو عدالت میں پہلے پیش کیا جانا چاہیے. اور ہماری پوری کوشش تھی کہ اس طرح کے کوئی بھی جو بھی لوگ لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. اس پہ بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ تھا، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ، ہم نے تو بلکہ اسلام آباد میں بھی ہر جگہ مظاہرے کیے، آواز بنے ہیں ان کی. تو ابھی بھی ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ موجودہ دور میں بھی جو ہے اس طرح کے جو لوگ اگر وہ بازیاب نہیں ہیں وہ بازیاب ہوں. گزشتہ 2 سال میں پرائم منسٹر عمران خان نے اپوزیشن کی طرف بالکل ہاتھ نہیں بڑھایا، ان سے کوئی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی. تو آئندہ اس بات کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی بڑا دل کیا جائے اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلے؟ خان صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیشہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے ملک کو ساتھ لے کر چلیں، اور ابھی بھی کوشش ہے ہماری کہ ہم ساتھ لے کر چلیں. ایشوز اس طرح کے ہیں، اگر کرپشن کے خلاف تحریک انصاف نے 23 سال محنت کی ہے، تو جو بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن میں ملوث ہے اس کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. اور نیب ایک خود مختار آزاد ادارہ ہے. نیب میں اپوزیشن ہی کے دور کے بنائے ہوئے قانون ہیں، انہوں نے ہی بنایا، انہوں نے ہی ان کے لوگوں کو لگایا، انہی کے دور کے مقدمے ہیں، آپس میں انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے.
वही सारा कुछ चल रहा है और ये इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कासिम सूरी साहब। नाजरीन, आपने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की गुफ्तगू की सुनी। हमने कोशिश की कि तमाम मसाइल पर बात की जाए। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी की सुस्त रफ्तारी है, जो कैमा कमेटी हैं उनकी कारकर्दगी, ख़ुद अरकान की जो दिलचस्पी है पार्लियामेंट की कार्रवाई के हवाले से, वो सारी सूरत हाल पर हमने कोशिश की कि हम सारी सूरत हाल नाजरीन के सामने रखें। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।